السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ بات تو آپ خوب ہی جانتے ہیں کہ جس طریقے سے الیاس قادری صاحب نے امت مسلمہ میں شرک، کفر اور بدعات کو پھیلایا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ لیکن ان کا ایک اور بھیانک چہرہ بھی ہے۔ یہ حقیقت میں ختم نبوت کے بھی ڈاکو ہیں، اور انہوں نے اولیاء کی کرامت کے نام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بھی ڈاکے مارے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں بھی اپنے اولیاء کو شریک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کس طریقے سے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں شریک کر رہے ہیں، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور فرشتے کسی پر وحی لے کر نہیں آ سکتے اب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ لیکن اس میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ کس طریقے سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی شان میں غلو کر رہے ہیں، آپ خود سن سکتے ہیں۔ بہجت الاسرار شریف میں صفحہ 194 پر ایک بڑی ایمان افروز حکایت نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ منقول ہے، ایک غمگین نوجوان بارگاہ غوثیت مآب علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر فریاد کرتا ہے، یا سیدی، میں نے اپنے والد مرحوم کو رات خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے، بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ بس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے۔ وہ نوجوان رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز خوش حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا مرشدی، آج رات والد مرحوم سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے۔ وہ بے حد خوش تھے، کہہ رہے تھے، بیٹا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے، اور یہ سبز حلہ یعنی سبز لباس کا جوڑا بھی مجھے دیا گیا ہے۔ اے میرے پیارے پیارے بیٹے، تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا، مجھے ابھی بھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے، اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.